ہے۔ بس اب اپنی گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے دیکھو، دنیا آج مسلمانوں سے اس لیے نفرت کر رہی ہے کہ مسلمانوں میں نبی کا اخلاق ختم ہو گیا یا کم ہو گیا۔ کوئی کیسی بھی گفتگو کرے، ہمارا انداز اچھا ہونا چاہیے۔ اپنی ذات کے لیے پہلی بات سیکھ لیجئے کہ اپنی ذات کے لیے لڑنا نہیں۔ گالی دینے والے کو مسکرا کے دعا دینا، یہ تو اپنے نبی کی سنت ہے۔ تو کیا یہ سنت صرف تقریروں میں ذکر کے لیے ہے؟ کبھی اس پر عمل بھی ہوگا؟ دانت توڑنے والوں کو ہدایت کی دعا دینا، یہ صرف تقریر کے لیے اور نعرے کے لیے، کبھی اس پہ عمل بھی ہوگا؟ پیٹ پہ پتھر باندھ کر دوسروں کو کھلانا، یہ صرف تقریروں کے لیے، اس پہ عمل بھی ہوگا؟ سب کا کھا کر ہڑپ کر کے ڈکار نہ لینے کی جن کی فکر ہو، وہ رسول اللہ کے وارث بنیں گے، وہ حضور کے مشن کے وارث بنیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اصل وارث وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اخلاق، کردار اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عامل ہیں۔ روٹی کے ٹکڑوں کے لیے لڑتے ہو، بوٹیوں کے لیے لڑتے ہو، اپنی عزت کے لیے امت کو لڑاتے ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جو میری امت میں پھوٹ ڈالے وہ شیطان کی ذریت سے ہے۔ تم نے امت کو لڑا دیا، کیوں یہ بات نہیں کرتے کہ حضور کو ایسے مانو جیسے حضور کے صحابہ مانتے تھے؟ حضور کی ذات نقطہ اتحاد تھی، ان کو مناظرے کا عنوان بنا دیا۔ اس بے عیب ذات میں لوگوں نے عیب نکالنے شروع کر دیے، اس لیے کہ ہماری پیٹ کی آگ جلتی رہے۔ پیٹ کی آگ اللہ اکبر جو بجھنے کا نام نہیں لیتی ہے، بڑھتی رہے۔ کردار کیا ہے، کیریکٹر کیا ہے، کبھی سیکھا؟ جرأت کیا ہے؟ اخلاق، جرأت، جواں مردی، بے باکی، ہمت، یہ سب چیزیں تو ہمیں دی تھی اللہ کے رسول نے۔ آؤ دیکھو کیا کردار تھا۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت ابو العباس مرسی، یہ گروہ صوفیہ کے امام ہیں، شیخ ابو العباس المرسی۔ ایک یہودی ان کی خانقاہ میں آیا، یہودی آیا خانقاہ میں، اس لیے کہ خانقاہوں کے دروازے تو سب کے لیے کھلے رہتے، بلکہ اس کو خانقاہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جس کا کوئی سہارا نہیں ہے وہ آ جائے پناہ گاہ خانقاہ میں۔ اور وہاں لنگر بھی جو تقسیم ہوتا ہے وہ بغیر مذہب کی تفریق کی تقسیم ہوتی ہے۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے یہاں جو لنگر ہوتا ہے، آفیشیلی لنگر غریب نواز کا، سرکاری لنگر غریب نواز کا سرکاری، اس میں کبھی گوشت کی ملاوٹ نہیں ہوتی، صرف اس لیے کہ ایک طبقہ ہندوستان کا گوشت کو پسند نہیں کرتا۔ اگر گوشت ڈال دیں گے تو لنگر مخصوص ہو جائے گا مسلمانوں کے لیے، اور دوسری قوم اس کو کھا نہیں سکے گی۔ تو کہا ہم کھانا مخصوص کرنے نہیں آئے ہیں، ہم تو سب کو کھلانے آئے ہیں۔ اور یہ پیغام اللہ کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام 12 میل دور جا کر کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لا کے اپنے دسترخوان پہ کھلاتے تھے۔ ایک مرتبہ دسترخوان بچھایا تو ایک کافر آ گیا، کافر آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، اس کو کہا تو کافر ہے، جا، تو کافر ہے، جا یہاں سے۔ اللہ نے ابراہیم سے کہا، ابراہیم ایک بار میرا بندہ ہے کافر، لیکن ہے تو میرا بندہ۔ ہائے ہائے، انداز تو دیکھیں، کافر ہے لیکن ہے تو میرا بندہ۔ ایک بار تیرے دسترخوان پہ آئے، تو نے نہیں کھلایا، دھکے دے کے بھگا دیا۔ ارے اس سے پوچھ اس کی عمر کتنی ہے، تو کہا اس کی عمر 80 سال ہے۔ کہا تجھ سے ایک وقت کا کھلانا نہیں ہوتا، میرا باغی ہے پھر بھی 80 سال سے کھلا رہا ہوں۔ اسلام یہ ہے۔ آپ کہاں لے کر کے نکلے ہیں نفرتوں کے ہتھیاروں کو؟ اسلام نفرتوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام محبتوں کا مذہب ہے۔ آپ تو اپنوں کو بھی پیار دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ اپنوں کو بھی پیار دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ میرا مسلک یہی ہے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔
یہ ایک الگ عنوان ہے، اس پر بھی گفتگو کرتا ہوں، کرتا رہوں گا۔ ہمارا مسلک یہی ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یعادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ یہ ہمارا مسلک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وقت نہیں ہے اس کی تشریح کرنے کا، اس کی تشریح کا یہاں وقت نہیں ہے، وقت ملے گا تو تشریح کی جائے گی۔